بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ ویڈیوز میں نے آپ کو حروف تہجی بنانے سکھائے، ساتھ میں بھاری حروف بھی میں نے آپ کو بتائے۔ اس ویڈیو میں آپ کو شوشوں کے بارے میں بتاؤں گی۔ کچھ حروف ہیں جن کو شوشوں کی شکل میں لکھا جاتا ہے اور مختلف حروف کے ساتھ ملا کر الفاظ بنائے جاتے ہیں۔ تو یہ بات بھی ذہن نشین آپ کو کرنی ہے کہ شوشوں کی ایک شکل نہیں ہوتی، بلکہ مختلف حروف کے ساتھ مل کر ان کی مختلف شکلیں ہو جاتی ہیں۔ تو جن حروف کے شوشے بنتے ہیں وہ حروف ہیں بے پہ تے سے، یعنی بے کا خاندان، اس کے علاوہ نون ہے اور حمزہ ہے، اور اس کے علاوہ یہ چھوٹی یہ بڑی ہے۔ یہ وہ حروف ہیں جن سے شوشے بنائے جاتے ہیں اور شوشوں کے ذریعے سے ان کو لکھا جاتا ہے مختلف حروف کے ساتھ، اور مختلف حروف کے ساتھ شوشوں کی شکل مختلف ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم بے پہ تے سے نون، حمزہ یا چھوٹی یا بڑی لکھنا چاہتے ہیں، مثال کے طور پر الف کے ساتھ اگر آپ لکھ رہے ہیں تو اس کی شکل یہ آئے گی، شوشے کی شکل یہ آئے گی الف کے ساتھ۔ اب چاہے آپ با لکھیں، با پا تا ٹا سا نا، حمزہ بھی اگر بنانا ہو تو ظاہر شوشہ بنا کے حمزہ ڈالا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ ہو گئی شوشے کی شکل۔ با، جیسے با ہے، الف کے ساتھ یہ شکل آنی ہے، یہ والی، اس کو ذہن میں رکھنا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ بعد جب ہم واؤ کے ساتھ شوشہ بناتے ہیں تو شوشہ یہ اوپر آتا ہے، یہ لمبا آتا ہے اور یہ ایسے ہوتا ہے۔ واؤ کے ساتھ اگر آپ لکھ رہے ہیں تو یہ اس طریقے سے لکھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ بے کے خاندان کا کوئی حرف ہو، نون ہو، حمزہ ہو، یا یہ میں سے کوئی ہو، تو یہ شوشہ لمبا ہو جاتا ہے اوپر سے۔ اچھا، چھوٹی یہ کے ساتھ اگر آپ بنانا چاہتے ہیں تو شوشہ جو ہے وہ یہ شکل اختیار کرتا ہے، اس کے ساتھ بعد یہ چھوٹی یہ آ جاتی ہے۔ اور بڑی یہ کے ساتھ اگر آپ کو لکھنا ہو تو یہ چھوٹا سا یہ شوشہ آتا ہے اور یہ بڑی یہ یہاں سے آ جاتی ہے۔ یہ بے لکھنا ہے، پے لکھنا ہے، کچھ بھی لکھنا ہے تو یہ اس طریقے سے اس کی شکل آتی، نہیں اس وقت یہ شوشہ ہوتا ہے، اور چھوٹی یہ کے ساتھ اس وقت یہ شوشہ ہوتا ہے۔ تو یہ دیکھیں مختلف شکلیں بن رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ میم کے ساتھ اگر آپ بناتے ہیں تو شوشہ جو ہے وہ یہ شکل اختیار کر لیتا ہے۔ میم کے ساتھ یہ جیسے دو چشمی ہے کے ساتھ میں نے آپ کو بتایا تھا نا، تو یہ شکل اختیار کر لیتا ہے، یہ آپ کی میم ہے، ٹھیک ہے۔ تم جیسے اگر لکھنا ہو تو اس طریقے سے لکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر دال کے ساتھ آپ بنائیں گے تو شوشہ یہ ہوگا، ایسے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کا شوشہ ہوگا۔ جس طرح سے الف کے ساتھ آ رہا ہے تقریباً وہی شکل ہوتی ہے، اور رے کے ساتھ بھی آپ کا شوشہ ایسے آئے گا، یوں سیدھا یہاں سے ہوگا۔ یہ دال کے ساتھ تو اوپر اٹھے گا لیکن رے کے ساتھ یوں سیدھا ہوگا، کیونکہ آپ کو رے نیچے سے بنانی ہے، ٹھیک ہے۔ سین کے ساتھ لکھیں گے تو شوشہ یہ اوپر اٹھے گا، جیسے واؤ کے ساتھ اٹھا ہے، یہ سین کے ساتھ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ سواد کے ساتھ بھی اسی طرح سے آئے گا، توئے کے ساتھ بھی اسی طرح سے آئے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن لام کے ساتھ جب آپ بنائیں گے تو یہ آپ کا یہ چھوٹا سا بنے گا، یہ آپ کا لام ہوگا۔ بل یا نل لکھنا ہے آپ کو۔ نون کے ساتھ جب بناتے ہیں تو یہ اوپر سے آتا ہے ایسے کر کے نا، اور یہ آپ کا نون ہوتا ہے۔ یہ نون نیچے سے آئے گا، یہ شوشہ اوپر سے آئے گا، ٹھیک ہے۔ یہ تھوڑا سا آڑا ہوگا، یہ بن ہو گیا۔ تو اب آپ نے یہ دیکھ لیا کہ جب ہم شوشے کے ساتھ ہم لے کر آتے ہیں کوئی بھی حرف جس کے ساتھ ہم شوشے والے حروف جوڑتے ہیں تو ان کی مختلف حروف کے ساتھ مل کے مختلف شکلیں ہوتی ہیں۔ یہ ایک طریقے سے نہیں ہوتا، ایک انداز سے نہیں ہوتا۔ اسی لیے جب ہم بچوں کو آدھے حروف سکھاتے ہیں تو یہ بات ذہن میں رہے کہ آدھے حروف جو ہیں وہ ہمیشہ نہیں چلتے۔ جیسے ہم بچوں کو آدھا حرف بے ایسے بنانا سکھاتے ہیں نا، تو آپ یہ دیکھیں ان تمام حروف کے ساتھ یہ آدھا حرف جو ہے، یہ اس طریقے سے ہم بنانا بتاتے ہیں نا،
تو یہ آدھا حرف تمام حروف کے ساتھ نہیں چل رہا ہوتا، بلکہ یہ مختلف حروف کے ساتھ مختلف شکل دیتا ہے۔